وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاشا اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے لیے انتہائی مسرت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری دائیں جانب ایک ایسی شخصیت کے نواسے بیٹھے ہیں جن کی تعریف اور جن کی مدح سرائی بڑے بڑے علماء، جماعت کے عظیم علماء نے کی ہے۔ میری مراد مناظر اسلام حضرت علامہ مفسر قرآن شیخ القرآن مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، صدیقین شہداء کا اللہ تعالیٰ ان کو قرب نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ادارہ مرکز اسلامی السلفی دریا خان ضلع بکھر کے اندر آج تشریف فرما ہے مولانا عمر فاروق شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، جو مناظر اسلام مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کے نواسے ہیں، جنہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے ستیانہ بنگلہ فیصل آباد سے 1 سال ہو گیا ہے تقریباً۔ تو آج کل وہ دینی معاملات میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دینی تمام مسائل جمیلہ کو قبول فرما کے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں، جماعت اہل حدیث کا بچہ یہ واقعہ جانتا ہے۔ مولانا صاحب ان بزرگوں کے نواسے ہیں جنہوں نے صدیق کی صداقت کے لیے، حضرت عمر فاروق کی شجاعت کے لیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے لیے، جنہوں نے اہل تشیع سے ماریں کھائیں، جن کی داڑھی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، جن کی داڑھی کو کاٹ دیا گیا۔ بہاولپور کے ایک عالم دین تھے مولانا عبد الوکیل صاحب، تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر خواب دیکھا، مسجد حرم کے اندر، یا خانہ کعبہ کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ تو وہ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی داڑھی کو کاٹا جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت عمر فاروق دونوں صحابی موجود ہیں رضی اللہ عنہما۔ آپ کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے مناظر اسلام مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق جلال میں آ کے فرماتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجیے، ہماری خاطر ماریں کھا رہے ہیں عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر صبر کیجئے، میں ان کو جنت کی ضمانت اور بشارت دیتا ہوں عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کو۔ پھر یہ واقعہ مولانا عبد الوکیل جو ہیں بہاولپور کے خانہ کعبہ کے اندر، وہ ایک مدرس تھے، درس دیتے تھے، انہوں نے فیصل آباد میں آ کے مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کو بلا کے فرمایا کہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا، یہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی کاٹی جا رہی تھی، اللہ کے نبی وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی ضمانت دی، پورا واقعہ سنایا۔ پورے بھرے مجمع کے اندر بھی مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ وہ بھی سنایا کرتے تھے۔ تو ان کے لخت جگر، ان کے نواسے ہیں، ان کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں مولانا عمر فاروق حافظہ اللہ تعالی، جن کا شیخ پورے سے تعلق ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ اپنے بارے تھوڑا سا بتائیں کہ آج کل ستیانہ بنگلہ فیصل آباد سے فراغت کے بعد آج کل آپ کے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا دینی مصروفیات اور کیا معاملات ہیں، پھر اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے چلاتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الحمدللہ پچھلے سال الحمدللہ میری فراغت ہوئی ہے مرکز علوم اسلامیہ سلفیہ یونیورسٹی ستیانہ بنگلہ فیصل آباد سے، اور الحمدللہ اس کے بعد میں ایسے ہی دین کا کام کر رہا ہوں جیسے حافظ صاحب عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ علیہ کرتے رہے ہیں، اور جیسے الحمدللہ مامو جان عبدالباسط شیخ پوری صاحب کر رہے ہیں اور عبدالرحمن شیخ پوری صاحب کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی میری بڑی تڑپ تھی اور دلی سوچ تھی کہ میں ایسے علاقے میں کام کروں کہ جہاں کام کی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے میرے پیارے بھائی مولانا حبیب اللہ مجاز صاحب نے مجھے دعوت دی، اور میں الحمدللہ بکھر میں تشریف لایا اور میں نے جمعہ بھی پڑھایا۔ الحمدللہ انہی دنوں سے کافی الحمدللہ گاؤں میں شہروں میں درس دروس بھی دیے، اور میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ علیہ
انہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی ماریں کھائیں، کسی نے داڑھی کاٹ دی، کسی نے گالیاں دی، کسی نے کچھ کہا۔ انہوں نے پیدل بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کیے، اکثر ہمارے پاس آتے تھے اور پیدل سفر کر کے ساتھ والے گاؤں میں درس دینے جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی، اور اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں ادھر تشریف لایا تھا، اور پھر مجھے مولانا مجاہد الحق صاحب نے ادھر دریا خان میں دعوت دی اور میں ادھر آیا، تو الحمدللہ ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ انہوں نے قرآن بڑا پڑھا، دنیا کو بڑی توحید سنائی، بڑا قرآن سنایا۔ ایسے ہی وہ کرسب ایک علاقے میں گئے تھے، ادھر انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، ایک جانگلی کھڑا ہو کے کہتا حافظ عبداللہ شیخ پوری اینا قرآن تے نازل ہی نہیں ہوا جنہ تو پڑھ چھڑے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو آج کل کے خطباء حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے قرآن کے ساتھ پیار پانا چاہیے اور دلی لگاؤ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن و حدیث سنانا چاہیے تاکہ ہمارے مسلک کی زیادہ سے زیادہ عزت بڑھ سکے، اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ عزت بڑھتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے سنا بابا جی عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کے لخت جگر گوشہ ان کے نواسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بابا جی کا مشن الحمدللہ جاری اور ساری رکھا ہے۔ جس طرح ان کا جذبہ تھا کہ جماعت اہل حدیث مسلک قرآن و حدیث جو ہے گلی گلی محلہ محلہ کوچہ کوچہ میں پھیل جائے، تو انہی کا جذبہ، انہی کا جو شوق تھا، انہی کا جو ایک جذبہ تھا لے کر مولانا عمر فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالی 2-3 دن سے الحمدللہ ضلع بکھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ جامعہ اسلامیہ سلفیہ جو ہے بکھر، مولانا عرفان اسد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا ادارہ، وہاں بھی یہ انہوں نے وزٹ کیا، وہاں گئے، انہوں نے ایک رات قیام بھی کیا۔ یا ادارہ مرکز اسلامی اہل حدیث دریا خان کے اندر الحمدللہ یہاں بھی موجود ہیں۔ اس طرح ہمارے برادر ہیں، بھائی ہیں مولانا عرفان رشید صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، کاٹھ موڑ پر ان کا مدرسہ مینار الاسلام ہے، وہاں بھی الحمدللہ درس قرآن ہوا، مرکز اسلامی اہل حدیث میں درس قرآن ہوا۔ تو اسی طرح ضلع بکھر کے اندر الحمدللہ یہ اپنی علم اور علمی جو ہے شمع ہے وہ الحمدللہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ تمام تر صدقہ جاری ہے بابا جی عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کا۔ تو اب ہم قاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ بابا جی عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کی طرز کے اندر کوئی قرآن سنا دیں کہ وہ کیسے مٹھاس کے اندر، کیسے وجد کے اندر وہ قرآن پڑھتے، جھوم جاتے، اور مجمع بھی پھر ہش اٹھ جو ہے وہ جوش کے اندر آتا تھا جب بابا جی قرآن پڑھتے تھے۔ تو ہم گزارش کریں گے مولانا قاری عمر فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہ بابا جی کی طرز کے اندر کوئی قرآن پاک کی چند آیات ہمیں سنا دیں۔ یہ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے میں نے خطابت شروع کی نا تو میں نے مشورہ طلب کیا اپنے مامو جان حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب سے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی شوق ہے خطابت کا، تو کوئی چیز بتائیں کیا کروں۔ تو بس انہوں نے مجھے ایک ہی نصیحت کی، بیٹا اپنی تقریر کے دوران قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اور الحمدللہ ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ قرآن جتنا پڑھ سکے، جتنا لوگوں کو بتا سکیں، تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ایسے ہم کرتے رہیں گے، اپنے بڑوں کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے اور دین کا کام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم توحید کو پھیلاتے رہیں گے۔ سن رات دے نال میں عرض کی کرنا چاہ رہا، اللہ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ سن ذرا دھیان دے نال میں دسنا کی چاہ رہا ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض کدی بڑے وجد دے اندر آ کے کہنا عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ بابا جی کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ان کی آواز سن کر وہی سما، وہی ان کی بہاریں یاد آ رہی تھیں۔ جب سٹیج پر آتے تو مجمع پر سناٹا چھا جاتا تھا، آدھی آدھی رات قرآن پڑھ کے سناتے تو مجمع اس طرح بڑے ٹھاٹھا مار رہا ہوتا، بڑے انداز سے قرآن سناتے۔ اللہ تعالیٰ بابا جی جیسے علماء پیدا کرے تاکہ ان کا ایک جو ذوق تھا، جذبہ تھا، ان کا جو مشن تھا، اللہ کرے وہ دنیا کے اس طرح پھیلتا رہے۔ تو اسی طرح ان کے نواسے مولانا عمر فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ ان کے زندگی کے بارے میں کچھ بتا دیں، ان کی کب وفات ہوئی تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو امید ہے کہ آپ کی عمر اس وقت چھوٹی ہوگی، تو ان کی وفات کے حوالے سے بتا دیں کس سن میں ان کی وفات ہوئی، اور بابا جی کوئی توحید کے حوالے سے کوئی اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، وہ دو چار سنا دیں، پھر انشاءاللہ نماز کا وقت ہے تو پھر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ تو بابا جی کے انداز میں دو چار شعر بھی سنا دیں اور ان کی وفات کس سن میں ہوئی اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کر دیں جی۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ حافظ صاحب کی وفات 2004 میں ہوئی، اور وہ الحمدللہ اپنی زندگی میں انہوں نے توحید کا بڑا ہی کام کیا، اور وہ توحید کے بارے میں بڑے بڑے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے، مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا کیا ہے نہ کریں گے، اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی ہم نے سرغم کبھی اپنا کیا ہے نہ کریں گے، قوالوں کی دھن پہ قوالوں کی دھن پہ کوئی ناچے کوئی درکے، ہم نے کبھی ایسا تماشا کیا ہے نہ کریں گے، گونگٹ کے پردے میں گونگٹ کے پردے میں کوئی مال بٹورے، ہم نے کبھی ایسا تماشا کیا ہے نہ کریں گے۔ نالیوں کی کیا کردے سی آقا علیہ السلام دی شان نو بیان کردیا ہویا بڑے پیارے انداز دے نال کیا کردے سی۔ کتھا سننا چاہندے؟ شان مصطفیٰ دے تانوں میں ایک دو شعر سنا دا نا، کیونکہ ساڈے تے بڑا وڈا دبا لگا جی کہندے گستاخ رسول، یقین جانو اسی بڑا پیار کردے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں دے اُتے اپنی جاناں قربان کرنے واسطے تیار ہاں۔ بڑے وجد دے نال کیا کردے سی حبیب خدا تو خدائی وار دیواں، حبیب خدا تو خدائی وار دیواں، سب نعمتاں با صفائی وار دیواں، اوے سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جُتی تو میں جگ دی پگ وار دیواں، او میں تن وار دیواں میں من وار دیواں، سونے جے چن تو وطن وار دیواں، اوے چن نو وی کر کے دوہن وار دیواں، او دی جُتی تو میں جگ دی پگ وار دیواں۔ تے اے شعر بڑی پیارے انداز نہ پڑھ دے ہندے سی، او میں صدقے سونا ہی مکھڑا،
ओ मैं सदके सोना ही मुखड़ा जग वेख लेंदा बुखड़ा वेखां ते कट जाए दुखड़ा हरा होवे दिल सुखड़ा ओ ठर जाने अखियां मेरियां जो सुफनियां ने घेरियां ओ कोई चेहरे नू तलवार के कोई तलवार दी धार के कोई बदर दा लश्कार के कोई बिजली दा चमकार के ओ जे मैं चल कहाँ इंसाफ नहीं चलदा ते चेहरा साफ नहीं ओए चन आप भुखा दीद दा भज ला के ओंदा ईद दा इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं कोई उच्ची लेंदा सा नहीं ओए जा पुछ जाके हबशी बिलाल नू जिस डिठाई आमिना दे लाल नू रोशन चेहरा कद काठ बंतर बनावट खत्म हो गई सोने ते चांदी दी सजावट ओए किसे माई इयो जया सोना नी जनया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक बनया मुसव्वर ने भी बस इंतहा कर सुटी बड़ी रीज नाल तस्वीर कटी हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ए जिहड़ा तेरा अदारा है मरकज़ इस्लामी दरिया खान बखर या अल्लाह इनू ता क़यामत आबादो शाद रखी। अल्लाह ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਰੱਖ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ या अल्लाह इन्हां दियां मेहनतां अपनी बारगाह इलाहिया दे अंदर कबूल और मंजूर फरमा और या अल्लाह साडा सब दा मिल बैठना और अपने दीन दा कम करना या अल्लाह ये सारा कुछ मिला के साडे वास्ते ज़रिया नजात बनाना वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह वासन जज़ा। तो नाज़रीन किराम आपने सुना मौलाना उमर फ़ारूक साहब शेखपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला अपने ख़यालात के इज़हार फरमा रहे थे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। बाबा जी शेखपुरी रहमहुल्लाह को जब कमरे के अंदर बंद किया गया 11 अफराद थे बाबा जी पर तशद्दुद करने वाले, तो ज़बरदस्ती हाथ में कलम दे रहे थे और कह रहे थे कि अब्दुल्ला लिख अपने हाथ से कि नऊज़ुबिल्लाह अलायाज़ुबिल्लाह कि सिद्दीक़ जनती नहीं है। तो आपने फरमाया कि ज़ालिमो ये ज़बान कट सकती है, जिस्म से ये जान निकल सकती है, लेकिन सिद्दीक़ की शान में कोई गुस्ताखी करना अब्दुल्ला शेखपुरी की ज़बान से नहीं होगा। तो मारें खाते रहे, दाढ़ी को शहीद करवा दिया, दाढ़ी के बाल उठा के कहा कि दाढ़ी तू खुश नसीब है, ऐ दाढ़ी तू खुश नसीब है कि तू अल्लाह के राह में शहीद हो गई, मुझसे सबकत ले गई, काश के तुझसे पहले मुझे भी शहादत का रुतबा मिलता। तो नाज़रीन किराम अब आखिर में मौलाना हबीबुल्लाह साहब मुदर्रिस मरकज़ इस्लामी अहल दरिया खान जो मौलाना उमर फ़ारूक साहब हाफ़िज़हुल्लाह के क्लास फेलो भी हैं, इन्होंने इकट्ठे शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताज़ुल उलमा मौलाना अबू नुमान बशीर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला से सही बुखारी पढ़ने का इनको शर्फ़ हासिल हुआ और हमें सही मुस्लिम पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ। तो मौलाना हबीबुल्लाह साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला से कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो आखिर में अपने भाई हमारे भाई के लिए कुछ कलिमात कहना चाहें या कोई बात कहना चाहें, तो उनके बाद हम अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला तमाम नाज़रीन को, अल्लाह ताला तमाम सामईन को दीन हक़्क़ा के साथ मार मिटने का जज्बा नसीब फरमाए और नबी पाक का जो मिशन था कि अल्लाह ताला का दीन जो है गली गली महल्ले महल्ले कूचे में फैल जाए, अल्लाह ताला हम सब को वो जज्बा नसीब फरमाए जो हमारे असलाफ़ का था, हमारे बुज़ुर्गों का था। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह के तुसी साडा प्रोग्राम सुन रहे हो, मैं अपने भाई हज़रत मौलाना उमर फ़ारूक शेखपुरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला इन्हां दे बारे यानी कि इन्हां दे फ़ज़ाइल मुनाकब बयान तो नहीं कर सकता, चंद एक बातां क्योंकि इन्हां दे फ़ज़ाइल मुनाकब बहुत ज़्यादा ने। इन्हां दा ताल्लुक भी एक बहुत ऊँचे घराने दे नाल है, मौलाना अब्दुल्ला शेखपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਆਣਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 7 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਤੀਕੁੱਲਾ ਸਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੁਰਾਨੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। حضرت مولانا ابو نعمان بشیر صاحب حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث و تفسیر مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ سانوں انہاں کولوں بخاری شریف پڑھن دا شرف حاصل ہویا۔ الحمدللہ اسی 2021 دے اندر فراغت حاصل کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے سارے احباب ساتھیاں دے پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ تے مولانا صاحب دے نال جو ہے نا میری گفتگو ہوئی تقریباً منگل بدھ والے دن، تے میں جو ہے نا مولانا صاحب نو دعوت دیتی اور مولانا صاحب نو میں آکھیا کہ ساڈے کو لے آؤ تے ساڈی دھرتی نو رونق بخشو کہ بابرکت پیر ساڈی پکھر دی زمین تے بھی رکھو۔ تواڈے نانا جی تے اتھے آیا کردے سن کاٹھ موڑ دے اندر، اس علاقے دے اندر تاں انہاں دے نانا جی آئے نے تے اپنا عمر فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی مدرسہ تدریس القرآن دے اندر سب تو پہلے انہیں سٹے کیتا، پھر اس تو بعد جمعہ انہاں دا سی، جمعہ نے پڑھایا۔ اس تو بعد مینوں یاد تازہ آ رہی سی جدوں یہ واقعہ سنا رہے سن کہ میرے نانا جی نے بڑے لمبے لمبے سفر کیتے پیدل چل کے، بالکل پرواہ نہیں کیتی دین دی تبلیغ کردے ہوئے۔ جدوں میں انہاں دی جو ہے نا انہاں طریقہ دیکھیا کہ سب تو پہلے اتھے تدریس القرآن وچ آئے، پھر اس بعد جمعہ پڑھایا، پھر عرفان اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی جامعہ اسلامیہ سلفیہ اتھے چلے گئے۔ پھر اسی چھوٹی جی کال کیتی، فوراً لبیک آکھیا۔ مڑی جنی بھی جویں ہوندا نا خطیباں دے اندر کوئی نخرا کوئی ایسی ویسی چیز بالکل بھی نہیں۔ الحمدللہ اسی چھوٹی درخواست کیتی، انہوں نے لبیک آکھیا، اسی انہاں دے مشکور ہاں۔ ساڈے کولے مرکز اسلامی دریا خان دے اندر تشریف لے کے آئے تے اس تو بعد پھر قاری عرفان رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے پہلے بھی جو ہے نا مینوں فون کر کے آکھیا کہ مولانا صاحب حافظہ اللہ پکھر دی سرزمین تے آئے نے تے انہاں تو کوئی تھوڑا بہت نا ٹائم تسی ساڈے واسطے بھی لو، درخواست کرو۔ تے انہاں دی جو ہے نا میرے وساطت دے نال انہاں دے نال پھر جو ہے نا ملاقات کل اسی گئے، کل شامی اتھے سٹے کیتا، پھر اج زور تو بعد اتھے درس ہویا۔ الحمدللہ عوام نے بہت پسند کیتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو اسی دعا کرنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب دی زندگی دے اندر برکت پائے، مولانا صاحب نو اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا خاندان دے واسطے جو ہے نا ذریعہ نجات بنائے، انہاں واسطے ذخیرہ آخرت بنائے، اور انہاں دے نال جو ہے نا سانوں بھی اللہ تعالیٰ شرف بخشے کہ اسی انہاں دی خدمات اسی حاصل کردے رہیے اور ساڈے کول شیخ صاحب آندے رہن اور اللہ دے دین دا کام کردے رہن۔ تے میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ساڈے سارے احباب ساتھیاں دی محنتاں کوششاں کافشاں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دے اندر اسی تواڈے کول دعا گو ہاں کہ تسی بھی دعاواں یاد رکھیا جی ساڈے خصوصاً عبداللہ شیخ پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے واسطے، انہاں دے خاندان واسطے اور ساڈے واسطے دعاواں دی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔